ناظرین و سامعین محترم، اس پیغام کو شیئر کر کے پاکستانی حکام اور قوم تک پہنچانا آپ کا ایمانی و انسانی فرض اور سب کے مفاد میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، حفاظت جان کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا فرض ہے، اور اسلام نے ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع کیا ہے۔ انسانی جان کی حفاظت کے لیے اسلام یہاں تک آگے گیا ہے کہ جب سیاسی جرم میں مسلمان دشمن کی قید میں جاتا ہے اور وہاں اس کو جان کا خطرہ ہو تو وہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی منہ اور زبان سے نکال سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کا دل اور نیت اللہ کی محبت اور ایمان پر قائم ہو۔ لہٰذا کوئی بھی مسلمان ماسک اور ایس او پی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ یہاں چونکہ دنیا کے حالات نارمل نہیں ہیں، دنیا کا نظام معمول اور روٹین کے مطابق نہیں چل رہا، دنیا روبہ عروج و صعود نہیں ہے بلکہ دنیا روبہ زوال و حبوط ہے، خدشہ یہ ہے کہ قیامت قریب ہو یا کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہو جو کہ وہ بھی قیامت سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا کورونا اور لاک ڈاؤن کا خاتمہ انسانی بس، انسانی دائرہ اختیار و قوت و طاقت سے باہر ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ، مشیت، فیصلہ، معاملہ اور حکم ربی ہے، کیونکہ نظام کائنات کو ڈسٹرب کرنا کورونا جیسی کسی مخلوق کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اللہ کی مرضی، ثوابدید اور حکمت ہے کہ کورونا جیسی کسی مخلوق کو ڈائریکٹ حکم دے کر دنیا پر مسلط کر دے یا کہ اس کے لیے کسی یہودی کو استعمال کرے، لیکن یہ حقیقت شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ یہ سارا کام قضائے الہی اور اللہ کا کام اور اللہ کا معاملہ ہے۔ لہٰذا کورونا اور لاک ڈاؤن سے مکمل نجات و حفاظت کے لیے صرف اور صرف اسی ذات قادر و قدیر و مقتدر اور مختال کل سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، جو گھومتی ہوئی زمین، پیچیدہ نظام کائنات اور تیرتے ہوئے کہکشان کو اپنے ارادوں اور اشاروں سے کنٹرول کر رہا ہے۔ اندرین حالات بالا، ریاست پاکستان کو احتراماً یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بلا تاخیر حکومتی اداروں، تمام ذرائع ابلاغ یعنی پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا، اور مساجد اور امام صاحبان کو مکمل طور پر اپنا ہم نوا بنا کر چاروں صوبوں میں پوری پاکستانی قوم کو صرف اور صرف 2 گھنٹے کے قیام اللیل اور نماز توبہ و استغفار کے لیے آمادہ کرے، جس کا طریقہ کار یہ ہے۔ پورے پاکستان میں ہر بالغ مرد اور عورت جمعرات کے دن غروب آفتاب سے پہلے تک 15 روپے، 20 روپے، 25، 30، 40 روپے، 50، 70، 100، 200 روپے، 300، 500 سے لے کر حسب توفیق ہزاروں اور لاکھوں روپے تک کا صدقہ رد بلا دے۔ اس کے بعد پوری قوم، ہر بالغ مرد اور عورت شب جمعہ رات 2 بجے اٹھے، اپنے دانتوں کو مسواک یا برش سے صاف کرے، وضو کر کے صاف کپڑے پہنے، اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے یا کمرے میں کوئی اچھی اگربتی یا خوشبو جلائے۔ ہر ایک فرد 11 یا 21 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ کر 2 یا 4 یا 6 رکعت نماز تہجد پڑھے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز شکرانے نعمات الہی ادا کرے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز توبہ و استغفار، تمام صغیرہ و کبیرہ، دانستہ اور ندانستہ گناہوں اور ظلم کی مغفرت و بخشش کے لیے پڑھے۔ اس کے بعد حسب مرضی و توفیق سورہ اخلاص چند مرتبہ پڑھے، کیونکہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا ثواب پورے قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ اس کے بعد اس قیام اللیل، نمازوں اور ذکر و اذکار اور دعوت کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کرام، اولیاء اعظام، شہداء اسلام، صدیقین، صالحین، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مسلمانوں جن میں جن اور انسان دونوں شامل ہیں، ان کی ارواح کو پہنچائیں۔
اور ان تمام ارواح پاک اور ارواح مسلم کی حرمت و احترام اور قیام اللیل کی تقدس و طاقت کا واسطہ دے کر اور روتے ہوئے سجدے میں جائیں، رو رو کر اللہ قادر و قدیر و مقتدر سے دعا کریں کہ وہ مکمل سرزمین پاکستان سے کورونا اور لاک ڈاؤن کا 100% اور مکمل طور پر خاتمہ کرے۔ دعا ختم کرنے کے بعد شروع کی وہی 11 یا 21 مرتبہ درود شریف پھر پڑھے۔ قیام اللیل کا یہ کام آج کل کے اوقات میں طلوع فجر یعنی 4:20 سے پہلے مکمل کرے۔ کان کھول کر سنو ریاست و قوم پاکستان، ہم نے 55 پاکستانی فوجی سربراہوں اور عدلیہ اور سول شہنشاہوں اور پیشواؤں کو سن 2009 میں لیگل سائز کے 18 صفحات پر غیبی آواز کے نام سے حقائق نامہ بھیجا تھا۔ اس وقت ایک پارٹی کے علاوہ کسی نے جواب تک نہیں دیا۔ آج کے دن وہ سارے فوجی و سول پاکستانی شہنشاہیں اور وزیر مشیر عرش سے فرش پر گر کر پاش اور زمین بوس ہو گئے ہیں۔ قیامت صغریٰ ان پر ٹوٹ پڑی ہے اور وہ نشان عبرت بن چکے ہیں۔ پرویز مشرف، جنرل اشفاق پرویز کیانی، میاں محمد نواز شریف، اعتزاز احسن، قاضی حسین احمد مرحوم، جنرل حمید گل مرحوم، جسٹس افتخار چودھری، چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر، میاں شہباز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر خان مدظ اللہ، جسٹس خواجہ شریف، جسٹس اطہر بن اللہ، طاہر القادری وغیرہ میں سے کسی سے بھی پوچھیں کہ 18 صفحات کی کاپی ان کے نالج میں ضرور ہوگی۔ کان کھول کر سنو ریاست و قوم پاکستان، سن 2016 میں ہم نے پھر تل حقائق کی ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کی نظر کر دی تھی۔ جن تل حقائق کو 2016 میں ریاست پاکستان کے سول اور فوجی زعماء نہیں مانے تھے، اسی ویڈیو کے انہی حقائق کو 2021 میں ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان مان چکی ہے، اور ٹھیک اسی ویڈیو کی تجویز پر زور شور سے عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے۔ آج بھی میں جذبات و جوش میں نہیں بلکہ عقل و ہوش میں کہتا ہوں کہ مجھ پر نہیں، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر، خاندان پر اور اپنی نسل اور قوم پر رحم کرے۔ اگر آپ نے ایسا ہی کیا جو میں نے حرف بحرف آپ کو سنایا ہے، تو پھر کان کھول کر سنو ریاست اور قوم پاکستان کے قرآن کی 6666 آیات، 114 سورتوں یا 30 پاروں کی قسم کہ انشاءاللہ 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ سرزمین پاکستان کو کورونا اور لاک ڈاؤن سے مستثنا قرار دے گا، اور دنیا میں شہر شہر، ملک ملک، ساری دنیا چلائے گی کہ دیکھو دیکھو پاکستان میں اللہ نے کیا معجزہ دکھایا ہے۔ اگر 21ویں صدی میں معجزہ دکھانا اللہ کی سنت نہیں ہے، تو 21ویں صدی میں ایک ایسا قیام اللیل کرنا بھی انسانی روایت میں ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی انسانی روایت توڑ کر کوئی ایسا انسانی معجزہ دکھا دیا، تو اللہ بھی اپنی الہی سنت سے ہٹ کر الہی معجزہ دکھا سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک الملک، بے نیاز اور مختار کل ہے۔ میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے یہودیوں سے شرمائیں گے، وہ لوگ شرمائے گی ان کو۔ کچھ اور لوگ یہودیوں اور بین الاقوامی خفیہ طاقتوں کے خوف سے یہ کام نہیں کریں گے۔ کچھ اور لوگ اس پیغام کو نظر انداز کر دیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کے سوا اپنے اپنے خداؤں سے ڈر کر شرک کرنے والے ویسے بھی مرتد اور مباح الدم ہے۔ وہ یقیناً کورونا اور لاک ڈاؤن تو درکنار، بلکہ اس سے بھی بدتر
سنگین اور قیامت خیز حالات و واقعات کے حقدار ہے۔ وہ یہ دن ضرور بالضرور دیکھیں گے اور عنقریب دیکھیں گے، انتظار کیجئے گا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی وما علینا الا البلاغ المبین۔